السلام علیکم پیارے دوستو، ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر جوڑوں کی مالش کریں۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے، گردوں کو فائدہ دیتا ہے، خاص کر مثانے کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ کینسر سے بچنے کے لیے اناناس پھل کھائیں کیونکہ اناناس کینسر کے خلیوں کو مارتا ہے۔ ایک پیالی گرم پانی میں 3 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چمچ شہد ملا کر کھائیں، نزلے سے فوری آرام آ جائے گا۔ سرکے کو گرم کر لیں، پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کے وقت جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہو تو گاجر کے بیجوں کے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ابال کر پی لو۔ اگر آپ پیٹ کے کیڑوں سے پریشان ہوں، رات کو سوتے وقت مریض کو 1 سیب کھلا دیا کریں، اوپر سے پانی نہ پی، 1 ہفتے میں پرابلم ختم ہو جائے گی۔ بچوں کی قبض کو دور کرنے کے لیے آملہ کا مربہ بے حد مفید ہے۔ اسے بچے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 تولہ سے 2 تولہ تک ہے۔ وہ لوگ جن کے معدہ میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو، پیٹ میں ریا بھرا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ کر کے اوپر نمک چھڑک کر 1-2 ماشا کھائیں۔ جو بندہ ہلدی والا دودھ پیتا ہے، اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جو دودھ پہ السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ سونے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ روزانہ مسواک کرنے سے انسان منہ کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی مت پئیں، اس بات پر عمل کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ آسان ہو جائے۔ یقین مانو اچھا وقت آنے کے تم منتظر ہوگے۔ اس اچھے وقت کے لیے تم اپنے رب سے مسلسل دعا اور جدوجہد کرتے رہو۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پیسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے کے بعد گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگا دیں، جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ قوت بہا کے لیے خاص نسخہ جات: اشگند ناگوری 8 ماشا لے لیں، ½ کلو دودھ میں خوب ابال لیں۔ جب دودھ 1.5 پاؤ رہ جائے، مصری ملا کر پی لیں۔ دنوں میں چہرہ سرخ کر دیتا ہے۔ قوت بہا اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ طبیعت پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کے وقت پئیں اور 1.5 ماہ تک استعمال کریں، لیکن اس کا ناجائز استعمال ہرگز نہ کریں۔ اشگند عام بوٹی ہے، پنجاب میں دریائی علاقوں پر اور نہر کے کناروں پر مل جاتی ہے۔ اسے آکسیجن بوٹی بھی کہتے ہیں۔ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ یا بکری کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔